لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہتر ہے کہ ادھر ادھر بیٹھنے سے کم فرش اعضا کی زینت بنیے، اور یہاں وہاں جو چھپ کے بیٹھتے ہیں لوگ وہ سب ادھر آ جائیں، کرسی لے کے آ جائیں. جو کرسی والے ہیں جو ہیں کم سے کم وہ تو سامنے رہیں، پتہ چلے کہ لوگ ہیں. یہ کہنا آواز تو گھر میں بھی جاتی ہے تو گھر ہی سے سن لیں، کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی. گھر میں بھی آواز جاتی ہے. میں اس کا تجربہ خاصا رکھتا ہوں اور پوری دنیا سے رکھتا ہوں، خالی ایک بمبئی ہی نہیں ہے. اور خاص طور سے ان حضرات کی مجلس کا تو مجھے تجربہ بہت ہے. افریقہ سے لے کر کے امریکہ کے کونے کونے تک ہم سب کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو بہرحال آپ کو چاہیے یہ کہ مجلس کی زینت جو ہے وہ برقرار رکھیں. معصومین تشریف لے آتے ہیں، جب آپ ہی فرار رہیں گے تو معصوم کیوں آئیں گے آپ کی مجلس میں؟ تو کیوں برکت ہونے والی ہے؟ تو برکت اگر لینا ہے معصوم کو آپ دعوت دیے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، معصوم کی حیثیت ہے، تو ان کے احترام میں آپ کو آ کے فرش پر بیٹھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ سمجھ ذرا سا اپنی درست کرنا چاہیے. مثلاً فرض کیجئے کہ اگر آپ باہر کھڑے ہیں لوگوں کے خیر مقدم کرنے کے لیے اور احترام کے لیے، تو اگر واقعی طور پہ دکھائی دے جائیں آپ کو امیر المومنین یہاں پہ کھڑے ہوئے، تو آپ اگر چاہنے والے ہیں تو باہر کھڑے رہیں گے یا یہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے آپ؟ اگر آپ باہر کھڑے رہیں گے تو اس کا مطلب منافق ہیں، آپ چاہنے والے نہیں ہیں. اور جب یہاں رہیں گے تبھی اس کا مطلب کہ چاہنے والے ہیں. تو جب فرش اعضا بچھا کے آپ نے معصوم کو بلا لیا تو اب آپ کو وہیں ہونا چاہیے ان کی حاضری میں. یہ فرش اعضا کا احترام معصوم کا احترام ہے.
ہمارا اور آپ کا احترام تو ان کے ذیل میں ہے، ان کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ سے یہ تذکرہ کر دیا کہ اگر دماغ میں آ جائے آپ کے اور مغز میں بیٹھ جائے تو مان لینا، اور اگر نہیں بیٹھے تو کوئی بات نہیں ہے، سن کے ٹال دینا، اور کیا کر سکتے ہیں، دل ہی دل جو برا کہنا ہو کہہ بھی دینا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو احترام ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، فرش اعضاء اور مجلس کا ایک احترام ہے، اور چونکہ جب فرش اعضاء بچھاتے ہیں تو وہاں پر ساری اپنی قوت و طاقت، معرفت اور طہارت اور ساری اپنی سمجھ و بوجھ سب جو ہے اس کی طرف لے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرمایہ آخرت ہے، دنیا بنانے کے لیے تو ہے نہیں کہ 10 آدمیوں 20 آدمیوں کو جوڑ دیں گے تو آ جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، خیر مقدم ہو جائے گا، اور ایک دوسرے سے بات چیت ہو جائے گی، ملاقات ہوگی، اور ٹائم پاس ہوگا، سوشل گیدرنگ ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مجلس کریں تو اس پر ثواب مرتب ہو تاکہ آخرت سنورے، تو آخرت سنوارنا مقصد ہے نا، دنیا سنوارنا تو مقصد نہیں۔ تو جب آخرت سنوارنا مقصد ہے تو پھر اسی طریقے سے آخرت والی رفتار کرنا چاہیے، دنیا والی نہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آداب و تہذیب نہ ہو، آداب و تہذیب ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے بزرگ آتا ہے تو اس کا احترام بجا لائیے، کوئی خرد آتا ہے تو اس کو بھی عزت دیجیے، اس لیے کہ جب آپ خرد کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا، اور وہ بھی آپ کا ہم نوا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دل جوڑتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے خرد کی طرف چہرہ کے رخ موڑ دیں گے تو اس کا دل تو ٹوٹے گا آپ سے، جب ٹوٹے گا تو وہ جڑے گا نہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ شکایت مند نہ ہوئیے کہ آپ کو دیکھ کے سلام نہیں کر رہا، اس لیے کہ دل تو ٹوٹا ہوا ہے اس کا، آپ نے تو عزت دی نہیں۔ تو جب وہ عزت نہیں پایا تو اس نے بھی آپ کو وہ کر دیا۔ تب اس کو جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہے ہمارے آپ کے، تو اس کو مشاہدہ کریں اور اپنے اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اور ان احترامات کو محفوظ رکھیں کہ اگر معصومین کہیں ناراض ہو گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی، جبکہ ان کا کرم بہت بالا ہے، وہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں گے، اور اسی طرح سمجھیں گے جیسے کہ بچہ ابھی پیدا ہو کے بدعنوانیاں کرتا ہے، ویسے ہی ہم کو بھی وہ سمجھ کے معاف کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے، کچھ نہیں ہے، جانتا ہی نہیں کچھ، ظاہر ہے کہ اس رتبے تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس حیثیت سے وہ ہمیں معاف کر دیں گے، امید یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم جو ہے ان کا بہت عظیم ہے، تو کچھ نام سے امید ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں واقعی دل سے امیدوار رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علماء کے بیان سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دلیل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ذوق طبع سے بیان فرما رہے ہوں، وہ یہ کہیں کہ ہاں جو ہے وہ حمد کی نشانی ہے، اور حمد جو ہے وہ محمد تک لے جانے والا ہے، تو شاید یہ محمد کا شارٹ فارم ہوگا۔ تو یہ اپنی عقل کی روانی ہے، یا اپنے علم کی جولانی ہے، یا طبع کی مہربانی ہے، جو کہ بار بار ادھر کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے پاس دلیل ہے، کوئی روشن، تو اسے وہ بیان بھی کرتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے رمز بیان کیا ہے۔ بھائی رمز بغیر دلیل نہیں ہوتا ہے، رمز بھی جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، وہ انہی دلائل کے ساتھ جو رمز عطا ہوا نبی کو، اسی کا نام تو حکمت ہے، تبھی تو اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت نازل فرمایا۔
خالی کتاب نازل کر دیتا کافی تھی، لیکن حکمت کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو رموز ہیں، ان رمز کو جو کتاب کے اندر ہے، ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے روشن کر دیے ہیں، تاکہ جب آپ بولیں اور کوئی پوچھے تو وہ رمز بتائیں اور دلائل بھی دیں۔ اسی لیے کہیں کہیں معصومین کی زبان سے ہم تک جو پہنچ گیا ہے استدلال، بیان، تو اسی کو ہم روایت اور حدیث کے آئینے میں پڑھ کر کے اور بیان کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اختلافات کے سامنے جو ہے ہم کو کبھی کبھی سر نوڑانا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے، کہ اس لیے کہ بہت سے تبع جو ہیں برداشت نہیں کر پاتے، تو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ فلو کہ معصوم نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ضعیف و روایت، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ مستند نہیں ہے، منقطع ہے، یہ ساری باتیں و بحثیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال شروعات اللہ نے حروف مقطعات سے فرمایا، حامیم۔ اب یہ کس کا شارٹ فارم ہے نہیں معلوم، ایک ابھی آپ کو بتایا تبع یہ کہہ رہی ہے، ایک تبع یہ کہہ رہی ہے کہ جو سیکوینس پیچھے ابھی آنے والا اس کے آگے ہے وہ، اور جس شان میں ہے وہ، جب اس کو منحوظ نظر رکھیے تو ہاں جو ہے اس سے حمد ہے، تو ہو سکتا ہے اشارہ جو ہے سورہ حمد کی طرف ہو اللہ کا، کہ سورہ حمد جو ہے وہ ہاں بھی ہے اور میم بھی ہے، دال رہ گیا، تو اب یہ سورہ حمد کی طرف اشارہ ہو، احتمال ہے، ہو سکتا ہے۔ اور کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ آنے والی باتیں جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ قرینہ بنے کہ حمد ہی مراد ہو اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو روشن اور آشکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انا جعلناہ، ہم نے اس کتاب کو قرار دیا ہے، ہم نے اس کتاب کو بنایا ہے، اس کتاب کو خلق کیا ہے، انا جعلناہ عربیاً، ہم نے اس کو عربی میں، کھلی ہوئی عربی میں اس کو ہم نے بھیجا ہے، روشن عربی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے مسئلہ وہ بھی پیش کیا، اس لیے ایسا کیا کہ عربی زبان میں بھیجا ہم نے تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے ہم تو عربی ہی نہیں جانتے ہیں، تو جب عربی ہی نہیں جانتے ہیں تو سمجھیں گے کیا؟ تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کے درمیان بھیجا، ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں بھیجا ہے واضح طریقے سے، تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ عربی کے لفظی معنی جو ہیں وہ کھلے کے ہوتے ہیں، آشکار کے ہوتے ہیں۔ عربی تو ایک زبان ہے، لینگویج ہے، مگر کیوں عربی کہی گئی؟ اس کے معنی ہے آشکار ہونے کے، تو کھلا ہوا ہے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں بھی کہتے ہیں گویا کے، یعنی جو بولنے والا ہے، تو عربی یعنی بولنے والا، بولنے والی زبان ہے۔ باقی ساری دنیا کی زبانیں گنگ ہیں، اسی لیے انہیں عجم کہا اور انہیں عرب کہا۔ تو عرب کو ناز ہے کہ ہم بولنے والے ہیں، تو اللہ نے کہا جو تم بولنے والے ہو تو یہ بولتی ہوئی کتاب تمہارے درمیان بھیجا میں نے۔ تو ایک صفات میں سے صفت قرآن یہ بھی بیان ہو گیا کہ جو لفظی شکل میں ہے وہ خاموشی کے ساتھ بولتا بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن خاموش ہے نا، لفظ ہے نا، لفظ تو بولتا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صفت جو ہے ایسی روشن ہے کہ خاموش ہونے کے بعد بھی بول رہا ہے۔ ارے نہ بول رہا ہوتا تو اتنے لاکھوں دشمن کیسے پیدا ہو پاتے اس کے، کہ مطلب بول رہا ہے تبھی تو یہ دشمن ہے۔ سنتے ہیں کانوں کے باہر ہوتا ہے تبھی دشمنی کرتے ہیں، تبھی جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو جب نازل کرنا شروع کیا تو یہ اپنے چہروں کو ادھر ادھر کرنے لگے، کوئی پیچھے دیکھتا ہے، کوئی آگے دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے۔
تو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تو عربی ہی میں ہے نا. دوسری جگہ آیتوں میں یہ مفاہیم اللہ نے ان مفاہیم کو رکھا. اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں وہ سننے میں ان کو سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کان میں وقر ہے. تو ان کے کان میں جو ہے وہ کوئی چیز ہے ایسی جو رکاوٹ پیدا کیے ہوئے، تو وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، ہماری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے گویا زبان دی، اور اس لیے دی کہ تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے، فہم آئے. تو معلوم ہو گیا کہ کتاب قرآن جو ہے وہ فہم کا ذریعہ ہے، عقل کا تعقل کا ذریعہ ہے، فکر کا ذریعہ ہے، سوچ کا ذریعہ ہے، سمجھ کا وسیلہ ہے. تو وسیلہ فہم ہے یہ قرآن. تو کیا فہم، کس بات کے فہم کا وسیلہ ہے؟ یعنی اللہ کی ذات اور اس کے صفات کو سمجھنے کا سہارا یہ قرآن ہے، یہ وسیلہ ہے. یہ آپ کو سمجھائے گا، لے جائے گا راستے میں، اور سیدھے راستے میں لے کے جائے گا. اب اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ، اور یہی قرآن فی ام الکتاب لدینا، ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے اسی میں ہے. اور پھر اس قرآن کی بلندی بھی ہے لعلی حکیم. اور پھر یہ قرآن جو ہے بالتحقیق علی اور بلند ہے، عالی ہے اور حکیم بھی ہے. عالی ہے یعنی اس کے مطالب اتنے بلند ہیں کہ کائنات کا ہر کس و ناکس ہاتھ نہیں مار سکتا. اور حکیم بھی ہے یعنی حکمت سے پر ہے، ذرہ برابر اس نے بے عقلوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صاحبان عقل کے لیے حکمت سے لبریز ہے. اور عالی ہے، علی ہے، کم سے کم کچھ سمجھے نہ سمجھے تھوڑا تو بیدار ہو جائیں. ہر عقل اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتی، کہ اس لیے کہ یہ قرآن علی ہے، تو کم سے کم علی تو ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ صلوات بولئے محمد وعلی محمد. کوئی لگا سکے یا نہ لگا سکے، کوئی تو علی ہونا چاہیے نا کہ جو اس علی کو سمجھ سکے. اب اللہ پر فرض ہوا کہ جب یہ علی بنایا تو ایک علی اور بنائے جو اس کو سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے. تب یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن کس کے لیے ہے اور کس کے درمیان بھیجا ہے اور کس کے حوالے ہونے والا ہے، وہی جو سمجھنے والا ہے. جس کے مضامین عالی ہیں اس کو کون سمجھ پائے؟ دانی بیچارہ پست ایسے ہی زمین سے لگا ہوا، عقلی اعتبار سے اٹھ ہی نہیں پا رہا، ہمیشہ جو ہے وہ بنیادوں ہی میں دیکھ رہا ہے، نگاہ اوپر جا ہی نہیں رہی ہے. اور یہ تو عالی ہے، اور اس کا علو جو ہے وہ اتنا کم نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اس کی جڑ بھی عالی ہے اور تنا بھی عالی ہے. تنا بھی اور جڑ بھی. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جسے اللہ نے دوسری جگہ پر بہت ہی اہم طریقے سے توبہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے. یہ توبہ ہے. مجھے یہ کیا ان کا یہ ایک درخت ہے جنت میں جو توبہ کہلاتا ہے، اور اسی کے نیچے ہوں گے جو جنتی ہوں گے. تو فرمایا اس کی جڑ کہاں ہے اور اس کی جو ہے وہ شاخ کہاں ہے جنت میں. تب جڑ بھی وہیں ہوگی. اس کے بعد شاخ کہاں ہے تو وہ بھی کہیں ایسی جگہ پہنچے، بلند سے بلند تر تصور ہونا چاہیے. مگر روایات میں آیا کہ اس طوبہ کی شاخ ابو طالب کے گھر میں ہے. اب لیجیے ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جیسے ہی میرے منہ سے روایت نکلی ہے، اپنے باپ کا نہیں جملہ تھا نہ اپنا تھا. یہ تو کمبختوں کی کمینگی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ تو معصومین کا فرمان ہے. تو جیسے ہی ہم نے کہا ابو طالب کے گھر، روایت میں کہا معصوم نے فرمایا
ویسے ہی کان کھڑے ہو گئے. ان کا جنت میں بتا رہے تھے تب تو یہ تنا جو ہے اور اس کی شاخیں جو ہے بلند تر ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہاں آئے تو ہو سکتا ہے جڑ ہو. اگر نیچے دیکھ رہے ہو ڈھونڈ رہے ہو تو ہو سکتا ہے جڑ ہی ہو, اور اگر تمہیں تنا اوپر ہی دیکھنا ہے نیچے نہیں دیکھنا ہے تو پھر اپنے کو بلند کرو اور یہ سمجھو کہ زمین پہ جو ابو طالب چل رہے ہیں یہ ابو طالب اتنے ہی بلند ہیں کہ جنت کے درخت کا جو تنا ہے وہ ان کے گھر میں پہنچ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ معصوم کا اشارہ جو ہے وہ ان کی رفعت و بلندی مکان کی طرف ہے. ابو طالب کی رفعت و بلندی قدر ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ کا اشارہ ادھر ہو. اور یہ علی ہے اور حکیم بھی ہے, حکمت سے پر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جسے میں نے عربی میں نازل کیا, اس کتاب کی قسم ہے. اور حامیم, اب یہ کتاب ہے کہاں؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, یہ ام الکتاب کے اندر ہے. اب ام الکتاب کیا ہے؟ تب ہمارے تو ذہن جو ہے بتا دیا, دانی ہے عالی تو ہے نہیں, تو ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ام الکتاب کدھر ہے, تو تلاشنا شروع کر دیا انہوں ام الکتاب کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے سورہ حمد کا نام ام الکتاب ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ کا اشارہ ہو کہ یہ پوری کتاب جو ہے سورہ حمد میں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, ایک جملہ پہلے سے حفظ ما تقدم میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کبھی کبھی بغض علی جو ہے وہ راہ راست سے ہٹا دیتا ہے, تو کبھی کبھی انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اگر محبت ہوتی تو کچھ اور, تو ایسا کچھ لے آؤ ڈھونڈ کے کہ جہاں علی نہ آنے پائیں. اگر وہ آ گئے تو کام خراب ہو جائے گا, لہذا ایسا ڈھونڈ کے لے آؤ. لہذا تمام مفسرین اسلام ڈھونڈنے لگے کہ یہ ام الکتاب کیا ہے. ان کا یہ ام الکتاب سورہ حمد ہے. یہاں بڑے اچھے, جس سے فرار کیا تھا اسی کے پاس آ گئے. اللہ اکبر, کیا سمجھ گئے ہوتے, جس سے ڈر کے بھاگے انہوں نے کہا سورہ حمد کا نام ام الکتاب ہے, قبل اس کے کہ کسی اور ام تک آپ لے جائیے, میں اس سے ہٹا کے آپ کو ادھر لاتا ہوں. سورہ حمد تو کہتے ہیں, ہم نے کہا چلیے یوں ہی صحیح, تو پورا قرآن سورہ حمد میں ہے. تو جس سے آپ فرار کر رہے ہیں وہیں آ رہے ہیں آپ, کہ اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے 100 کچھ صحیفے اور 4 کتابیں, یہ سب سمٹ کر کے سورہ حمد میں ہے, اور سورہ حمد سمٹ کے بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ سمٹ کے بائے بسم اللہ میں ہے نا, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اور جو با کے نیچے نقطہ ہے سب سمٹ کے اس نقطے میں ہے. یہاں تک تو سب نے دیکھ لیا. اب بعد علی نے کہا اگر یہاں تک آنکھ آئی ہے تو نیچے بھی دیکھ لے. انا النقطۃ التی تحت اللہ, میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے. اگر یہ نقطہ ہٹ جائے تو قرآن نہ رہ جائے. تو پورا قرآن جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے, کہ اس لیے کہ ام الکتاب یہ ہے. اب دوسرے صاحب نے کہا نہیں اسے مت مانیے, ام الکتاب نام تو ضرور اس کا ہے, لیکن یہ ایک رات ہی نکل آئی ہے. اگر کوئی چیز میں کلام پورا ہے اللہ کا, جہاں سب محفوظ ہے, تو وہ چیز جو ہے تلاش کریے وہ کہاں ہے اور کیا ہے. تب پھر علماء نے دوڑایا اپنا گھوڑا, اور علم و حکمت کے تمام جتنے بھی گوشے تھے اور قوت و طاقت تھی سب صرف کر دیا, اور اس بات پر پہنچے انہوں نے کہا ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ سب نازل جو کچھ بھی ہوا ہے
تو چاہے صحیفہ ہو چاہے کتب آسمانی ہو، سب ایک ہی جگہ پہ اگر کہیں پائے جائیں گے تو اس جگہ کا نام لوح محفوظ ہے۔ لہذا ام الکتاب لوح ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے۔ اب لیجئے، وہ لوح محفوظ ہے صاحب، جہاں پہ سب آیا ہے، تو لوح محفوظ پہ سب نازل ہو گیا ہے، یہ ہے ام الکتاب، یہیں پہ سب آیا۔ اب یہ تو بڑے مسائل ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو وہاں تک ذہن جاتا ہے پھر پلٹ آتا ہے، پھر جاتا ہے پھر پلٹ آتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے جب تک کہ آپ اس مطلب تک نہ پہنچ جائیں، اور جو لوگ ہیں وہ کہیں بعد میں کہ کیا ہو گیا۔ اب وہ ایک مسئلہ ہے جو تشنا رہے گا ہمیشہ کہ یہ محلہ ہوئے محفوظ ہے کہاں اور کدھر ہے، تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے جس میں سب سمٹ کے آ گیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ تلاشنے لگے، ان کا سربستہ تو یاد رکھ لیجئے اور عقیدہ رکھ لیجئے، کافی ہے سربستہ، اجمالی عقیدہ کافی ہے۔ سربستہ صرف یہ رکھ لیجئے کہ یہ لوح محفوظ جو ہے اسی میں سب پوری کتاب موجود ہے، لہذا لوح محفوظ ہے، صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ کھڑا ہوا کہ اس کا کیا ہدف ہے، ان کا اس کا بھی وہی ہدف ہے کہ کہیں آپ اور نہ لے جا سکیں، لہذا لوح محفوظ کہہ دیا ہم نے کہ لوح ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو جائے، کہاں اتفاق، ہر فرقہ ماننے کو تیار، کہاں ٹھیک، کہا تب بھی آپ کا فرار جو ہے ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ جسے تم لوح کہتے ہو وہی سینہ اقدس محمد مصطفیٰ، جسے تم لوح کہتے ہو جہاں سب سے پہلے نازل ہے وہی یہ ہے۔ اور میں یہ اکثر باتوں میں کہا ہوں اور برابر کہتا رہتا ہوں، چونکہ یہ سب بھولے جا رہے ہیں لوگ، عقائد ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں۔ اچھا، اور جن کے پاس سے وہ مر گئے نا، اب جو نئے پیدا ہوئے تو نئے والوں کے پاس ہے نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات۔ اور اس کے بعد جو اور نئے آنے والے ہیں تو بالکل کورے ہوں گے بیچارے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کورے، جب ہم کورے ہیں، کورے مانے سادہ، تو جب ہم سادے ہیں اور کورے ہیں تو ہم اپنے بیٹے کو کیا سکھائیں گے؟ تو وہ بیچارہ کورا، تب جو اس کا دماغ جہاں چلے گا وہیں تک مانے گا، آگے کچھ جانے گا نہیں۔ اب جو ہم کوئی بات کہیں گے تو کہیں گے تو پہلی بار سنا، بھائی پہلی بار اس لیے سنا کہ کورا تھا معاملہ، اگر ہوتا تو کئی بار سنے ہوتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سینہ اقدس جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے قرآن نازل ہوا۔ ان کا یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر سب سے پہلے یہ قرآن یہاں نازل ہوا تو پھر یہ بار بار کیا آتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح امین جو ہے آپ کے دل پر لے کے آئے۔ ارے بھائی کہیں تھا وہاں سے جبریل لے کے آیا دل پر، تو یہاں نہیں تھا تبھی تو لے کے آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے یہاں تھا، یہ سینہ جو ہے لوح ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیا پیغمبر نے فرمایا ہے؟ کب فرمایا پیغمبر نے؟ ایک نشانی تو یوں بھی دے دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر مطالب دقیق ہیں، جو بحث کر رہا ہوں وہ الگ ہیں، وہ دلائل الگ ہیں، مگر ظاہری تو ہے نا بھائی، کسی نئے پیغمبر ہے، ان کا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا پیغمبری کے سینے پہ جب یہ بچے ہوتے تھے تو سبھی نے کہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے بچے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو جو کریے آپ تو سینہ پیغمبر ہے، مثیل ہے، شبیہ ہے، شاید اس وجہ سے کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ پھر آئے گا کیسے جبریل لے کے؟ یہ تو پہلے ہی سے آئے نا۔ دوسری پہچان بتائی کہ یہ لوح جو ہے نور کی لڑیوں کی ایک تختی ہے، جو صرف نور ہے۔ اگر آپ نے نور بھی مانا تو گھبرائیے گا نہیں، یہ نور آیا کہاں سے؟ مجھے یہ بتانا، یہ پہل اللہ نے اس نور کو پیدا کیا یا اس سے پہلے اس نور کو پیدا کیا جس سے کائنات بنائی؟ توجہ کرو آپ، کون نور پہلے ہے؟ تو نبی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ تو یہ تو عدل کے خلاف ہے، جو اول نور ہے وہاں نہ جائے، کسی اور نور میں چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔
محمد وآل محمد صلی کوئی نہ مصیبت دیکھیے آپ مجلس ہماری دوسرے طرح کی ہوتی، اب ظاہر کہ بحث شروع ہوگی تو بحث ہوگی۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ اول نور جو ہے وہ اور ہے اور لوح جو ہے وہ اور ہے، اور پھر علامات و روایتیں ہیں کہ اسی نور سے ہم نے صراط بھی بنایا، اسی نور سے ہم نے میزان بھی بنایا، اسی نور سے ہم نے لوح بھی بنایا، اسی نور سے ہم نے جنت بھی بنایا، تب سب اسی سے تو بنے نا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے جو مقام فضیلت کی انتہا ہو وہ کسی آرڈنری چیزوں میں دے دی جائے، اصل نور کو نہ دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ عدل خدا بندی یہ ہے کہ جو مقام جس کا ہے یہ بھی یاد رہے گا وہ کیا ہے، اب وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی نور ہے۔ کیا یہی قرآن نور ہے؟ اللہ کا کلام ہے، نور ہے۔ ابھی یہ بھی بحث چلے گی یہ پہلے کہ وہ پہلے، توجہ رکھنا میری بات پر۔ اب یہ بھی صاف کرتا جاؤں گا اگر ذہن چلے گا تمہارا تو، ورنہ بتانا یہ پہلے وہ پہلے ہے، یہ بھی نور ہے نا، اس کے نور ہونے سے انکار تو نہیں ہے۔ کلامکم نورکم، جب ان کا کلام نور ہو سکتا ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو نور ہے نا۔ تب یہ پہلے تھا یا یہ نور پہلے تھے؟ اب انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ ہم پہلے خلق کیے گئے ہیں، تو اب یہ تو بعد ہی میں آئے گا نا۔ اور یہ عقل بھی کہتی ہے کہ بھیا ہے کیا جو یہ نور کلام ہے، یہ کیا ہے؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، دو ہی چیز ہے، یہ دو چیز ہے۔ ایک یہ کہ طریقہ اور سلیقہ، اور ایک یہ ہے کہ قاعدہ اٹھنے بیٹھنے کا اور طریقہ اور سلیقہ، بولنے کا، تہذیب و تمدن کا، آداب کا، سلام دعا کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ جس کی جہاں میجارٹی ہوگی اور جس سوشل میں ہوگا وہیں تو اسی طرح سے ملے گا، بات چیت کرے گا نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ضرورت ہے، درکار ہے، ادب سیکھنا ہے، جاننا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اب وہاں کے کلچر کے حساب سے جاننا ہوگا نا۔ اب کلچر جہاں کا ہو تو آپ اگر انڈیا میں ہے تو انڈیا کا کلچر، میں ایران میں ہوں تو ایران کا کلچر، تو مجھے سیکھنا پڑے گا کہ بھائی ایران والے کس طرح سلام کرتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں۔ آپ تو جس کلچر میں ہوں گے وہ کلچر کے آداب و تہذیب معلوم کرنا ہوگا۔ تو ضرورت ہے، میں جانتا نہیں ہوں تو جو جاننے والا ہے وہی تو بتائے گا نا مجھے۔ ارے بھائی بات تو سمجھو، کلچر کے اعتبار سے ہے۔ اب جو اول نور خلق کیا گیا وہ ذات محمد مصطفیٰ تھی، اور جیسے ہی آیا تو وہاں کا کلچر روحانی کوئی ہے ہی نہیں سوائے سمدانی کے۔ ارے اللہ، کچھ تو سمجھنے کی صحیح کرو۔ اب جب کوئی نہیں ہے تو سلام اللہ کو کرنا ہے تو کیسے کرے؟ عبادت کیسے کرے؟ کیسے سلام دعا کرے؟ کیسے آداب سے پیش آئے؟ تب یہ تو جانتا بھی نہیں ہے۔ جب نہیں جانتا تو اس پر لازم ہوا کہ بتائے، سکھائے، ہے نا۔ تو جو اس نے بتایا، سکھایا، پڑھایا، اسی کا نام ہو گیا قرآن۔ اسی کا نام ہو گیا۔ میں بیمار ہوں تو میرے ڈاکٹر حضرات جو ہیں آن لائن دیکھ لیتے ہیں، امریکہ میں وہاں سے فون آ جاتا ہے کہ قبلہ چیخ زیادہ رہے ہیں۔ اب کیا کروں، فطرت بھی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب تم نہیں بول رہے ہو تو میں ہی بول لوں، صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ میں نے ان کو یہی سمجھایا، بولتے تو رہنا ہے نا، تو کوئی ایک ہی بول لے تو میں بول لیتا ہوں منبر سے، کیا کروں، مجھے جوش آ جاتا ہے میں بول دیتا ہوں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہو گیا، تو ثابت ہو گیا نا کہ قرآن بات کا ہے اور یہ پہلے کے ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا۔ تو اب یہ روشن ہو گیا، باتیں بہت ہیں اور بس بالکل تنگ ہے تو کہاں تک لے جاتا، ادھر ادھر سے فائدہ کیا ہے، مگر جو اصول اور قواعد ہیں وہ تو آئیں گے نا سامنے۔ اب قرآن میں جتنا بھی ہے اصول و آداب و تہذیب، اور یا پھر عادات اس کے کہ تیری خصلت کیا ہو گئی، تو کیا سے کیا ہوا، تو کیسا ہے،
کس طرح ہے؟ اسی کا نام فضائل ہیں، کرائم ہیں۔ تو قرآن دو جزوں میں ہے، یا کرائم و فضائل محمد ہیں، اور یا آداب عبادت و آداب سلام اور آداب زندگی ہے محمد کی، اسی کا نام شریعت ہے۔ تو یا شریعت و طریقت ہے اور یا فضائل و کرامات ہیں۔ تو اب جیسے جیسے محمد اٹھے بیٹھے پیکر ویسے ہی تو بولے گا، ویسے ہی تو کہے گا کہ میں نے تجھے ایسے پایا تو پھر یوں ہدایت کر دی، تجھے ایسے پایا، تجھے یتیم پایا تو میں نے تجھے پالا، تو سب کچھ آئے گا نا۔ تو ظاہر جیسے جیسے خصائل دیکھے ویسے ویسے مدح کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مدح جو ہے یہاں کی نہیں ہے، وہاں کی ہے نا۔ میں اتنا ہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا، تم تو سمجھ رہے ہو یہاں کی ہے، یہاں پیدا ہوا، یہاں جب بیٹھے، یہاں جب چادر تانی، یہاں جب صدم تھے، تو پھر اللہ نے کہا کچھ نہیں، سب ہو چکا۔ ارے اللہ سمجھو، یہاں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، یہ طہارت کا اعلان وہی ہو چکا ہے۔ جب سب جمع ہو گئے ایک جگہ پر تو اللہ نے کہا تم کو تو بنایا ہی ایسا ہے، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ، پھر آپ چلے گئے کہیں اور، بجلی آپ کی نکل گئی، اب پھر کرنٹ آنا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، صرف یہی اہل بیت ہیں۔ ارے اللہ، صرف یہی اہل بیت ہیں۔ اب نہ بیوی گھس سکتی ہیں اور نہ سسر آ سکتے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، صرف یہی ہے۔ ارے جاؤ، یہ یہاں کے اہل بیت اور برادری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہاں کے اہل بیت اور برادری کی بات ہو رہی ہے۔ اور ثبوت اس کا ایک دے دیتا ہوں دھیمے سے، وہ ایک دو لوگوں کو دیکھ کے مجلس ہو رہی ہے، یہاں سمجھ لیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے پکارا ہے، اور پکارنے کی لفظ نہیں استعمال کی، قرآن نے پکارنے کی لفظ نہیں استعمال فرمائی، اور پکارا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں، نہ بڑھائیں تو مفہوم صحیح نہ ہو پائے، اس لیے آپ پڑھاتے ہیں کہ یا اہل البیت، اللہ نے نہیں کہا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اے اہل بیت، اے یعنی پکارنا، عربی میں بھی اے بولتے ہیں اور یا بھی بولتے ہیں۔ تو اب یہ پکارا نہیں ہے اللہ نے لفظ کے ساتھ، مگر پکارا ہے مفہوم کے ساتھ۔ ارے اللہ سمجھو میری بات، ان کا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں لفظ تو نہیں ہے، آپ نے بڑھایا کہ تم کا بڑھایا تھوڑی نا، ورنہ مفہوم ہی کامل نہ ہوگا کہ اے اہل بیت میں نے تم کو پاک کیا، اور پاک کرتا ہوں جو پاک کرنا، جو چاہے ترجمہ کر ڈالو، جو حق ہے جب ہم نے وہیں پہنچا دیا تو اب کچھ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ وہاں سے پاک ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اب اللہ نے کہا اے اہل بیت، ان کا دلیل میں دے رہا ہوں کہ وہی کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا اور اے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمجھ آئی آپ کو؟ کسی کو کچھ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ عمل کر کے دکھایا، میں نے اشارہ کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہیں پہ کھڑا تھا، یہیں پہ موجود ہے، تو میں نے کہا دینا، اگر وہ دور ہوتا کہ ایک گلاس پانی دینا، تو جو دور ہوتا ہے اسے پکارا جاتا ہے، جو قریب ہوتا ہے اسے نہیں پکارا جاتا، اسے نہیں پکارتے ہیں، تو اب اسے پکارتے نہیں، لیکن ہے یہی کہ دو، سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ نے پکارا نہیں، لفظ نہیں لگایا، مانیے کہ سب سے قریب ہیں، قریب اسی وقت ہیں جب وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ ظاہر میں بتا رہا ہوں، تو پکار دیا، تو اب یہ طہارت وہاں سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہیں آ گیا تھا، جب وہیں آ گیا تو وہاں سے ہے۔ اب اس کے بعد بڑے بڑوں کے لیے یہ جواب ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیسے آپ بول سکتے ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں کہ کیسے بول سکتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے اور بھیجا ہے جو ملت ابراہیم پر ہے، آپ دین ابراہیم پر چلیے، آپ اس کی پیروی کیجئے، دینن حنیفن۔ اب مسلمان پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا ابراہیم کے دین پر چلنا ہے رسول اللہ کو،
تب کس بات کے سید المرسلین رہ گئے؟ کس بات کی فخر الانبیاء رہ گئے؟ کس بات کے یہ افضل الانبیاء رہ گئے؟ جب دین ابراہیم پہ چل رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے تابع، ایک متبوع. تابع افضل، متبوع مفضول. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، الٹا ہے نا. متبوع جو ہے وہ افضل اور تابع جو ہے وہ ظاہر کے مفضول ہے، اس لیے کہ وہ پیچھے چل رہا ہے، تو جو آگے ہے وہ افضل ہو گیا. تب یہ سید المرسلین نہیں، ابراہیم سید المرسلین ہوئے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پیرو کیا ہے. تب آپ کے پاس ہے جواب؟ علماء نہیں دے سکے میرے، غیروں کو چھوڑیے آپ، وہ بھی کر کے رہ گئے. تو اب ظاہر ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے نہیں آتا ہے جو آپ کے حوالے ہو رہا ہے. یہ ایسے نہیں آتا، جب یہاں مضبوط ہوتا ہے تبھی آتا ہے. اور یہاں کی مضبوطی کا نام ہے محبت علی. جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ادھر سے کمک ہوگی، مدد ہوگی. یوں تو زور لگا کے کچھ پڑھ لیجئے، بہت سے کیمسٹری پڑھ کر کے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، بہت سے کیمسٹری پڑھیں گے اور لکھیں گے اور سواری آئے گی، لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے ادھر کی عطا ہوگی. اب میرا جواب یہی ہے کہ ابراہیم کا دین اگر ابراہیم ہی کا ہوتا، توجہ کریں آپ، تب تو یہ پیروی ابراہیم ہوتی. کہ اس لیے کہ اول دن جب یہ دین بن گیا اور قرآن ان کے ساتھ خلق ہو گیا تو اصول و قوانین آ گئے. تو ان اصول و قوانین کی پیروی سارے انبیاء نے کیا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سارے انبیاء نے کیا. اس میں ایک ابراہیم بھی ہیں، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو پورا دیا. تو جب ابراہیم کو دیا تو چلے کس پر؟ اسی پر جس پر محمد مصطفیٰ وہاں چل چکے تھے. توجہ کریں. اب کس پر چل چکے؟ کس پر چل چکے تھے؟ کس بات کے اوپر چل چکے تھے محمد مصطفیٰ؟ کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا دیناً قیماً. اسی دین قیم پہ چل چکے تھے، دین حنیف پر چل چکے تھے. یہ دین حنیف کہاں ہے؟ کہا بھائی جو ابراہیم کے ساتھ بھیجا. تو یہ آپ کی پہچان کے لیے نام لیا، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کے پیروکار ہو گئے. یہ ابراہیم کے پیروکار نہیں ہو گئے، ابراہیم ان کے پیروکار ہیں جو محمد و آل محمد چل چکے ہیں. توجہ کرو، اسی پہ ابراہیم چل رہے ہیں. اور یاد رکھنا، جو اپنے متبوع کی راہ پر، اپنے امام کی راہ پر چلے، توجہ رکھنا، وہی شیعہ ہوتا ہے. ارے بھائی کچھ تو سمجھو میری بات کو. جو اپنے امام کی راہ پر چلے وہی شیعہ ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم نے انوار کو دیکھ کے کہا اور قرآن نے نقل کیا اِنَّ ابراہیم، یہ ابراہیم جو ہے لمن شیعتہ، یہ ان کے شیعوں میں سے ہے. سمجھائے؟ شیعہ اسی کہتے جو پیرو ہو. تو ابراہیم خالی محمد نہیں، آل محمد کے بھی پیرو تھے. اب پیروکار جو ہے وہ مفضول ہے اور جس کی پیروی ہو رہی ہے وہ افضل ہے. اس لیے ابراہیم میں اور علی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دنو اور علو میں فرق ہوتا ہے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. تب یہ سمجھ لیجئے یہ وہ ذات ہے. تب یہاں سے بھی آپ اگر فرار کریں گے تو یہ نور اول ہے. تو یہ پھر وہی گھوم کے ادھر گیا اور ابھی پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہاں آ گیا تو گیا کہاں، وقت تمام ہو گیا. تب یہ چیزیں جو ہیں میں مختصر کر دوں اور بات کو تمام کر دوں کہ ظاہر ہے کہ دماغ میں آتا ہے. تو پھر یہ بار بار کیا آ رہا تھا؟ تو کیوں آ رہا تھا؟ میسج ہے. ایک لفظ میں اگر سننا چاہتے ہیں تو میسج ہے، اور اگر تفصیل چاہتے ہیں تو تفصیل 2-3 منٹ کے اندر ہی. وہ یہ ہے کہ ہے تو پہلے سے، ثبوت اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہے نا. تو 2 ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ تو مانتے ہو نا،
آپ سبھی مان رہے ہو، شیعہ بھی مان رہے ہیں، سنی حضرات تو بہت تگڑے سے مان رہے ہیں۔ شیعوں میں بعض کے عقائد جو ہیں وہ معرفت کی بنیاد کی وجہ سے بلندتر ہیں، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں، گھٹ رہے ہیں، اظہار نہیں کر سکتے۔ اظہار کیا تو شیعہ مار ڈالیں گے۔ اکثریت جو ہے ان کی ایسی ہے، مار ڈالنے والوں کی، اس لیے بول نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اتنا تو سبھی مان رہے ہیں نا کہ علی شاگرد ہیں اور رسول اللہ استاد ہیں، ہے نا؟ تو استاد اور شاگرد کا تو رشتہ مان رہے ہو نا۔ تو اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن پہلے سے شاگرد کے پاس ہے، تو استاد کا تو ثابت ہو جائے گا، ورنہ استادی کس بات کی ہے نا؟ بتاؤ نا۔ اب بتائیے آپ، علی پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی تمام عالم اسلام نے لکھا کہ 3 دن کے بعد جب رسول نے لیا تو انہیں کی آغوش میں آئے، اور آئے تو انہوں نے کہا کون سی کتاب سناؤں؟ اب بتانا، ابھی عہد داؤد میں تو علی نہیں تھے نا کہ تورات جو ہے رٹ لی، اور انجیل کے دور میں تو علی نہیں تھے نا کہ تورات انجیل رٹ لی، اور زبور کے دور میں تو نہیں تھے نا کہ زبور رٹ لی، اور قرآن کے دور میں ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا نا، تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اگر بہت آگے بڑھو گے تو بات اور بڑھ جائے گی۔ اگر کہا کہ کسی نے پڑھایا تو کوئی اور تھا ہی نہیں سوائے فاطمہ بنت اسد کے، تو مانو گے؟ پھر کیا مانو گے؟ یہی مانو گے نا کہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا لیکن فاطمہ بنت اسد عالمہ قرآن تھی۔ اب کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے تم؟ گھومو پھرو، اب سمجھ لو کہہ رہے ہیں کون سی کتاب سناؤں؟ یہ کون سی کتاب سناؤں کا مطلب سب یہاں ہے۔ ارے اللہ، بات کیا کی آپ سے؟ سب یہاں ہے، کیا مانی ہوا؟ جہاں سب ہے اسی کا نام لوح محفوظ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب ساری طاقت تو میری یہیں ختم ہو جائے گی، اب شام کے کیا خدا خیر کرے۔ تو آپ ملاحظہ کریں، طاقت و قوت بھی لگتی ہے چیخنے میں، اور زیادہ لگتی ہے۔ سوچ رہا ہوں ایکسرسائز ہو جائے شاید اور شوگر ڈاؤن ہو جائے، لیکن بہرحال طے ہو گیا نا کہ لوح کون ہے، جہاں سب آ جائے اسی کا نام لوح ہے نا، یہاں سب موجود۔ اب یہ نازل تو نہیں ہوا، تب آپ کا ذہن تو ناچ ہی رہا ہے۔ پھر جبریل لے کے کیا آتے تھے؟ اب یہ جبریل جانے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، میں کیا جانوں؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ لیکن یہ تو سبھی نے بتایا نا کہ علی پیدا ہوتے ہی ساتھ بولے کون سی پڑھوں؟ توجہ کریے، کون سی کتاب پڑھوں؟ ہر چیز یہاں موجود ہے۔ تب شاگرد کو ثابت تو استاد کے پاس ہے، اس کی بھی دلیل لیتے جائیے، محکم ہو جائے، عقیدے میں رکھیے، اس لیے کہ حکم خدا ہے، ہمارا نہیں ہے، حکم خدا ہے۔ اب قرآن جو ہے کہہ رہا ہے، سورہ کہف کے آس پاس جائیے، وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے، قبل ان یقضى الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ کے پاس وحی آئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھنے میں کچھ دیری ہوئی اس لیے کہ آپ سمجھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کیجئے، اس کا وائلوم اگر بڑھا دیجئے تو میری چیخ کم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ پرچے مجلس میں بیٹھنے والوں، ارے پرچے مجلس میں بیٹھنے والوں، جاگو جاگو، حساب دینا ہے، جاگو جاگو، حساب دینا ہے۔ ارے تم نے کتنے درود بھیجے ہیں، یہ تمہیں کو جواب دینا ہے۔ نعرہ 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 ہمارے محمد کمال علی، آواز بس یہ آخری بات چیز کو ملا دوں تاکہ مل جائے۔
अब एक तो देख लिया आपने, शागिर्द साबित हो गए। अब उस्ताद बचे, तो उस्ताद कैसे लौ हैं? अगर कुरान बाद में आ रहा है तो कुरान तो लौ में है, तो इनके पास है कि नहीं है? तो उसकी कुरान गवाही दे रहा है कि इनके पास है। क्यों? इसलिए कि कह रहा है वला ताजल, आप जल्दी ना करिए बिल कुरान, कुरान के मसले में आप जल्दी ना कीजिए, कबल इसके कि मैं वही नाजिल करूं। जब तक मैं वही ना दूं उस वक्त तक आप कुरान बोल नहीं सकते हैं। एक जवाब तो आपको यहीं से मिल गया ना कि जब ये पैदा हुए तो क्यों नहीं तिलावत की है? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मोहर थी कि बोलना नहीं। अरे अल्लाह, अली पे पाबंदी नहीं थे, इजहार करवाना था कि ये फजीलत अली के हवाले। अब क्या अल्लाह से लड़ो, आया ना। अब हमारा वो मजमा होता है जो ये सब सुनता रहता है, तो वो अभी कहता है, मैं ये कहता हूं कि अब अल्लाह से लड़ो कि रसूलुल्लाह से नहीं इजहार करवाया, अली से इजहार करवाया। अब ये अल्लाह फजीलत अली को दे रहा है तो तुम बिगड़े जा रहे हो भाई। पैदा होते ही साथ कुरान सुना रहा है, तो बता रहा है कि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, उसी ने पढ़ाया, मैं सुना रहा हूं। और ये दलील है, जब मैं सुना ले रहा हूं तो ये तो आया ही इसलिए है, तो ये भी सुना लेगा। तो एक तरीके से तस्दीक भी कर रहे हैं सुना सुना के। तो जो कह रहे हैं, उसके बाद कुरान ने ताईद भी कर दी कि आप जल्दी न कीजिए कुरान में, कबल इसके कि मैं वही नाजिल करूं। जब मैं वही नाजिल करूं तो फिर आप बोल दीजिएगा। तो अगर है नहीं कुरान नबी के पास तो जल्दी किस बात में कर दी? नहीं समझ में आया? अगर है तभी तो जल्दी से बोलेंगे। मेरे पास जब मफहूम ही नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या? मैं गुम बैठा रहूंगा। लेकिन जब है तो बोलूंगा। तो क्या बोलिए, नहीं ठहर जाइए, मुझे बोल लेने दीजिए, है ना? यही तो हो गया ना। वही तो अल्लाह कह रहा है, जब मैं वही करूं, यानी जब मैं बोल दूं तो बोलना। अल्लाह यही कह रहा है ना, तुम नहीं बोलना, अभी जल्दी नहीं करना, जब तक मैं ना बोल लूं। तवज्जो करें आप मेरी बात पर। तो अल्लाह ने कहा जब मैं बोल दूं तो बोल देना। तब इनके यहाँ पाबंदी लगी थी, नहीं बोल सकता था, वहां कोई पाबंदी नहीं थी। अरे अल्लाह, अब ये भी एक फजीलत का नुक्ता है, मारिफत की इंतहा है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। नबी को रोक लिया, आगे से बुलवा दिया। अब क्यों बुलवा दिया या नहीं जाने, लेकिन इतना मैं जान रहा हूं, जो नुज़ूल से पहले कुरान पढ़ के बता रहा है वो इशारा कर रहा है कि सिफ़ीन वालों सुनो, कुरान उधर नहीं इधर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना तो हम भी समझ गए, बाकी जितने नुक्ते हैं वो सब अल्लाह ही समझता है। वहां तक जाने की मजाल ही नहीं है। कुछ थोड़े बहुत समझ लेते तो बोल देते, जो नहीं है वहां तक पहुंचे ही नहीं। तब ये हो गया, दो सबूत हो गए ना। तब मालूम हुआ यहाँ तो पहले से ही है। तो जब पहले से है तो जिब्रील लावा कहां से? अब जरूरत पड़ी कि कोई जगह और हो, वहां से लाए, फिर यहाँ क्या करे? इसलिए कि डायरेक्ट जिब्रील वहां तक जा नहीं सकता, अल्लाह उसके कान में कुछ कह नहीं सकता। तवज्जो रहे आपको, तब कहीं ना कहीं से लाना है। तो अब अल्लाह भी डायरेक्ट फेंकेगा नहीं। अरे कोई भी तो आजमत है चीजों की, ये बुलंद कुरान को ऐसे ही फेंक देगा कहीं पे? तवज्जो करें आप। तो हम अदब से बोलते हैं नाजिल 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 नाजिल, तो जिस सीने पे दिया था, तवज्जो करें, वन्नून वल कलम, जाके पढ़ना आप तफसीर और तफसीर अइम्मा पढ़ना। ये लोगों की नहीं, भागते हुए लोगों की। ये जितने अपने से करते हैं ये बेवकूफ हैं, असलन इजाजत नहीं है। मासूम क्या कह रहा है? वन्नून वल कलम, तो वो बोलेगा मैं ही नून हूं, मैं ही कलम हूं। तो जहां से मिल रहा है लेके जिब्रील फिर आया, तो फिर लेके आ रहा है, यहाँ तो थी। यही सवाल है ना, ये आखिरी जवाब लेके आ रहा है, या तो थी कल ले कुछ भी नहीं आ रहा। न जिब्रील कोई आयत पकड़े हुए है, न उसका वजन उठाए सर पर, न भागा आ रहा है। फकत एक हुक्म कि आप जाके मोहम्मद से कहो ये वाली आयत पढ़े।
اس کو کہتے میسج، اس کو کہتے پیغام. تو جبریل کے ذریعے سے پیغام دیا. یہی بات محمد کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا. توجہ کریں آپ. تو کہا کیوں نہیں؟ کہ بھائی اتنی مسئلہ الہیہ سمجھ لیتے تو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کیا؟ پیدائشی مومن ہوتے. اتنی تو نہیں سمجھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ اب مسلمان ہونا پڑ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم پیدائشی نہیں ہو اور تمہارے دماغ یہی ہیں، اس سے آگے جا نہیں پا رہے ہیں. تو اس نے بیچ میں ایک جبریل لگایا کہ اگر یہ بولے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے. تب ایک بیچ میں جبریل آ گئے. کہا دیکھو ملک واسطہ ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ یہ مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی واسطے کا انکار کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا جب میں نے اپنے قرآن کے احکام سنوائے واسطے سے تو کیسے بغیر واسطے کے اپنا عمل لے کے آ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب بہت سی باتیں ہیں، گھنٹہ چلا جائے گا، لیکن سب چھوڑ رہا ہوں میں. اور ایک دو جملے میں آپ کو یہ طے کر رہا ہوں کہ دیکھ لیجئے لوح محفوظ کون تھا. ادھر بات بھی لوح محفوظ، توجہ رکھیے گا. اور ادھر ان کا چچا زاد بھائی جو ہونے والا شوہر، وہ بھی لوح محفوظ ہے نا. اب بچیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ام الکتاب. توجہ کریں. ہاں آپ پیغمبر نے جتنے القاب گنائے ہیں ان میں سے ایک لقب، بھاری ترین لقب میں سے ایک لقب، اور ایسے نہیں شان کے ساتھ. یہ کیا ہے ام الکتاب؟ تو فاطمہ کو اشارہ کیا، کہا ابنتی فاطمہ اے ام الکتاب. میری بیٹی فاطمہ ہی ام کتاب ہے. اچھا آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک دلیل اور دیے دیتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ تو سن چکے نا گھنٹہ بھر کہ وہیں پر قرآن آیا، آداب سکھایا، تہذیب سکھایا، قانون آیا، فضائل بیان ہوئے، وہ سب جو کچھ تھا وہ قرآن بن گیا اور وہ ان کے سینے پر ہے نا. تو اب یہاں پر نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ کو بالا تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو جو اس سینے پہ وہی اس سینے پہ. توجہ کریں آپ. جو اس سینے پہ وہی اس سینے پہ. تو جو وہ سینہ لو ہے یعنی سب جمع ہے، تو یہ سینہ بھی لو ہے، سب جمع ہے. اب آپ سمجھے کیا ہو گیا؟ یہ بھی لو وہ بھی لو. اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کوئی نبی لو نہیں آئے. ارے اللہ، کوئی نبی آدم سے لے کے خاتم تک ایک خاتم کو چھوڑ کے کوئی نبی لو بنا نہیں بنا. توجہ کرنا. اب ہے کون لو؟ یا محمد، یا علی، یا فاطمہ. توجہ ہو گئی نا. تو اب انبیاء تو برابر نہ ہوئے نا. ارے اللہ، اسی کو نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی تھا ہی نہیں، نہ آدم نہ آدم کے علاوہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بے شمار لعنت. یہ ہے عظمت فاطمہ. اس لیے نبی نے ان کی عظمت کو بلند کیا. یہ اس لیے نہیں آتے تھے کہ بیٹی ہے سلام کرنے، اس لیے آتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سامنے ویسے ہی ادب سے پیش آؤ. اس لیے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ کے لیے، یہ بہت زیادہ چاہتے تھے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے محبت ہے تو اس کے کلام سے محبت ہے. تو محبت تو ہے ہی فاطمہ سے، اس لیے کھڑے ہو جائے احترام کے لیے. اسی کو اب ظاہر ہے کہ یہ ہمہ شمہ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تھوڑی بہت علمی وقت جانتا ہے اور قدر کر لیتا ہے تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر ہے
لیکن اگر کوئی اس کی وقت نہ سمجھے تو اس کا دل کبیدہ خاطر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ میرا جو مقام، میرا جو منصب، اسے یہ نہیں ہے۔ اب سمجھیے آپ کہ پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا سوائے رسول کے اور علی کے، یہی جاننے پہچاننے والے، ان کی وجہ سے سب اور تھے، ہے نا؟ اب نبی نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ دل پر لگتا ہے۔ یہی چوٹ جب لگی تو فرمایا سبت علیہ لو انہا، اے میرے بابا آپ کے بعد ہم پر ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ اگر دن پر ٹوٹتے تو شب تاریخ میں بدل جاتا۔ عزیزو 5-7 منٹ بس، زیادہ حائل نہیں ہوں۔ یہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، انہوں نے کسی عورت کا نام دیا ہے، غالباً ان کی ماں ہوں۔ تو بہر کیف آپ سوچیں کہ آسان نہیں ہے۔ ماں جب روتی تھی تو فرزند بھی قریب رہتے تھے اور ویسے ہی روتے تھے جیسے ماں روتی تھی۔ آپ دیکھیے یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی جس میں مجھے یہ ملا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن سے لپٹ کے جب جناب سکینہ گریہ کر رہی تھی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ کنکر جو ہیں وہ گردن سے لپٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اسے صاف کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی غربت یاد آ گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ باپ کی غربت یاد آ گئی، اور حسین ابن علی کی غربت اتنی زیادہ تھی کہ زینب نے سر پٹک دیا کربلا کے میدان میں۔ اس وقت جب امام حسین کی میت کے قریب آئیں اور ڈھونڈ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میت پہچانی جاتی ہے سر سے، اور سر حسین نہیں ہے، امام کا سر ان کی حیات میں جدا کر لیا گیا، تو سر نہیں ہے، تو بی بی جو ہیں وہ قریب کھڑی ہیں اور ڈھونڈ رہی ہیں۔ آپ سوچو 54 سال کی زینب، 54 سال تک حسین کے ساتھ رہنے والی، حسین کو نہیں پہچان سکی، سر نہیں ہے، دیکھ رہی ہے زور سے۔ اسی دیکھنے کے درمیان نگاہ پڑی کہ کچھ کبوتر ہیں جو فرات سے اپنی منتاروں میں پانی لے کے آئے ہیں اور ایک کٹی ہوئی گردن پر ٹپکا رہے ہیں۔ تو زینب نے دیکھا تھا، واہ غربت، اے یہ غربت حسین، سر کو زمین پہ پٹک دیا اور کہا انتا اخی، کیا آپ ہی میرے بھائی ہیں؟ آپ سوچیے اور غور کیجئے عزیزو، ایسے ہی جب سیدہ پہ مصیبت پڑی تو حسنین جب سیدہ بیٹھ کے روئے ہیں اور زمین پہ اپنے باپ کے لیے پچھاڑے کھائیں تو بچے مٹی صاف کریں۔ ہاں مادر گرامی، آپ رو رہی ہیں، نانا بھی تڑپ رہے ہیں قبر میں لحد میں۔ عزیزو یہ ہے غم، اور یہ ہے ماں بیٹے کا آپس میں ملن۔ صرف ایک بات پڑھ کر کے اور ختم کرتا ہوں، روایتوں میں یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخری رخصت بھی قبول کریں، تو بیٹا اپنے ماں سے رخصت ہونا ہے۔ تو امیر المومنین نے تمام رموز کو تمام کرنے کے بعد، غسل و کفن سب کرنے کے بعد آواز دیا کہ لوگ رخصت ہو لیں۔ تو پہلے بنی ہاشم کی عورتیں رخصت ہوئیں سیدہ سے، پھر آپ نے بندے کفن کھول دیے اور بی بی کا سر سامنے آ گیا، اور اس کے بعد زینب ام کلثوم کو اشارہ فرمایا۔ بیٹیاں دوڑ کے آئیں مگر جرأت نہ کی ماں کے چہرے کی طرف آنے کی۔ ماں کا قدم پکڑ کے آنکھوں سے لگانا شروع کیا، آواز دیا ماں نانا ملے تو سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ کچھ یتیم مدینے میں تڑپ رہے ہیں۔ عزیزو میت میں لرزہ آنے لگا، لیکن ایک مرتبہ دیکھا علی نے سر اٹھا کے کہ سب رخصت ہو رہے ہیں، بچیوں کو ہٹایا اور دیکھا کہ حسنین دور کھڑے ہیں، کہا کیا میرے لال تم لوگ نہ ملو گے؟ عزیزو روایتوں میں ہے کہ دونوں نے یہ کہا بابا بغیر بلائے تو کبھی نہیں گئے، اے بابا کیسے چلے آئیں؟ عزیزو بس جیسے ہی ہے کہا یہ جاتا ہے۔ روایت مصدقہ علامہ مجلسی نے بھی بہار میں لکھا
وحنت وعنت یدا، بند کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ نکل گئے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو اپنے سینے کی طرف کھینچ لیا، ملیت الی صدرہا، اور سینے پہ لپٹا لیا۔ جیسے ہی لپٹا لیا سب رو رہے تھے، حتی علی بھی رو رہے تھے، اور عرش پر ملک رو رہے ہیں، انبیاء سب رو رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک ندا آئی، یا علی ارفعہما، اے علی ان دونوں کو جدا کر دو، ارے ماں سے جدا کرو۔ علی نے سنا، آگے بڑھے اور سر پہ ہاتھ رکھا، اے میرے پیارو، اماں کو خدا حافظ کہو، عزیزو تم نے سن لیا یہ مدینہ ہے، میں کہوں گا یا علی آپ باپ تھے تو باپ نے بڑے احترام سے ہٹایا ہوگا، ارے اگر سختی بھی کی ہوگی تو روایتوں نے بتایا ہاتھ رکھا، لیکن اے علی یہ مدینہ ہے، عصر عاشور کربلا نا، اور دیکھنا یہ شمر مشکے دبائے ہے، سکینہ پہ تماچے لگا رہا ہے۔ زینب نے فرمایا اے ظالم یہ یتیم بچی ہے، سیعلم الذین